اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک وظائف چینل کے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو درود شریف پڑھنے کے چند فائدے بتانے کی کوشش کروں گی۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام کرنے سے جواب ملتا ہے۔ اگر حضور کی طرف سے وعلیکم السلام کا جواب آ جائے تو کیا کہیے، اس لیے کثرت سے حضور پر سلام بھیجیے۔ اس کی مثال اس طرح کی ہے کہ اگر آپ روزانہ کسی جگہ سے گزرتے ہیں اور کوئی شخص آپ کو روزانہ سلام کرتا ہے تو آپ لازمی کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کون ہے، یہ روز سلام کرتا ہے، یا آپ کسی نہ کسی دن اس کو روک کر ضرور پوچھیں گے کہ بیٹا آپ کس کے بیٹے ہو۔ اسی طرح اگر ہم بھی روز اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ حضور بھی کسی روز پوچھیں گے کہ کون ہو، کس کے بیٹے ہو، کہ روز سلام کرتے ہو، تو ہمارا بھی انشاءاللہ حضور سے تعارف ہو جائے گا۔ اس لیے حضور کو سلام کیا کریں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو تو میں نے عرض کیا حضور جب آپ وصال کر جائیں تب بھی یہ عمل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو اور مجھ پر سلام پڑھو۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے پسند آتی ہے کہ کوئی مجھ پر درود پڑھے اور اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھا کریں، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ درود پڑھنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ درود شریف اٹھتے بیٹھتے پڑھا کریں۔ اپنے بچوں، اپنی فیملی کو بھی درود ابراہیمی کی پابندی کرنے کی عادت ڈالیں۔ خود بھی کثرت سے درود پڑھا کریں۔ بغیر مانگے ہر چیز آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ جب بھی کوئی ٹینشن آئے، پریشانی آئے، کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے تو فوراً کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ کی رحمتیں آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ کی رحمتیں آپ کو ضرور ڈھانپ لیں گی۔ آپ کے غم، آپ کی فکر، آپ کی ٹینشنیں انشاءاللہ خوشی میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے سے دنیا و آخرت کی ہر خیر و بھلائی ملتی ہے، ہر قسم کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، تو غموں کی دوری، گناہوں کی معافی کے لیے اور درجات کی بلندی، رحمتوں کے نزول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا ہے انشاءاللہ۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ اس کے بارے میں بتلائیں کہ اگر میں اپنی دعا کا وقت آپ پر درود بھیجنے میں لگا دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تجھے ہر اس چیز سے کفایت کرے گا جو تجھے دنیا اور آخرت کے معاملے میں غمزدہ کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے سے فرشتے ہمارے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا جس نے مجھ پر درود بھیجا فرشتے اس وقت تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہے گا۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی پر درود ہم اپنی بھلائی، اپنے گناہوں کی بخشش، بلندی درجات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی حصول کی خاطر پڑھتے ہیں، ورنہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود کے محتاج نہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ عطا کیا ہے وہ اعلیٰ مراتب میں سے سب سے اونچا ہے۔ سبحان اللہ۔ غموں کی دوری اور گناہوں کی معافی کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا، چوتھائی؟ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اس میں زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، آدھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کی، کیا دو تہائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، وظیفے میں پورا وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا، اب یہ درود تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے سے شفاعت نصیب ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، قیامت کے روز اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ درود پڑھنا گناہوں سے معافی، رحمتوں کے نزول اور درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے لوگوں میں سب سے زیادہ وہ قریب ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا سعادت مندی، خوش بختی، خوش نصیبی ہے، تو کثرت سے ہم نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آئیے مل کر درود شریف پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ، ہم نے جو کچھ پڑھایا، سنایا، اس میں کوئی غلطی، کوتاہی، لرزش ہو گئی ہو تو اس کو معاف فرما اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔